دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب شروع ہوا. اب ماہ رجب آج ختم بھی ہونے جا رہا ہے اور شعبان کی پہلی تاریخ انشاءاللہ آج شام سے شعبان بھی شروع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ ویسے تو آپ ہر مہینے کا چاند بڑی تاکید سے بڑے اہتمام سے دیکھا کرتے تھے، لیکن رجب کا چاند بہت زیادہ اہتمام سے دیکھتے تھے. اسی لیے رجب کے چاند دیکھنے کی الگ ہی دعا حدیث پاک میں موجود ہے. عام طور پر جو چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، لیکن رجب کا چاند میرے اور آپ کے آقا جب دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لیجئے، سنت بھی ادا ہو جائے گی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو نے رجب کا چاند ہم پر طلوع فرمایا ہے، اس لیے تو رجب کے مہینے میں برکت دے ہمارے لیے. فی رجب بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں برکت دے، ایسی برکت دے، ایسی برکت دے اور ایسا ہمیں تو تیار کر دے کہ بلغنا رمضان، ہم خیر و عافیت کے ساتھ تیرے مبارک مہینے رمضان تک ہم پہنچے. کتنی تمنا ہے، کتنی آرزو ہے، کتنی خواہش ہے میرے آقا کی کہ رمضان تک ہم خیر و عافیت کے ساتھ پہنچے. ان دنوں میں، اس زمانے میں، یعنی 2 سال سے جو ہم لوگ جو کرونا کی وبا کے دور سے گزرے ہیں، ہم کو تو 2 مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. پروردگار، لوگ مسجدیں دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، قرآن سننے کے لیے تڑپتے تھے. اسی لیے میں ہمیشہ ان دنوں میں کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن سے ناراض ہو جاتے ہیں تو مال و دولت نہیں چھینتے، اس سے کھانا پینا نہیں چھینتے، بلکہ اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں. عبادت کرنا چاہتا ہے بندہ لیکن کر نہیں سکتا. جیسا کہ کہا گیا کہ جب بندہ زمین پر سجدہ کرتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ اپنی شہرت کے سجدے سے مجھے تو ناپاک مت کر. جب میں زمین پر سجدہ کرنے لگا تو الزمین اذا آیت کہ مرا خراب نہ کر، مرا خراب نہ کر بسجد اے ریائی، تو اپنی شہرت کے اور ریاکاری کے سجدے سے مجھے خراب مت کر، یہ زمین کہتی ہے. تو حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کی لذت کا چھین جانا یا اللہ کے ناراضگی کی علامت. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس مرتبہ کم از کم ہمیں رمضان عطا فرمائے، روزے عطا فرمائے، تراویح عطا فرمائے، تاخراتیں عطا فرمائے، اور رمضان کی لذتیں، رحمتیں، برکتیں جو صبح سے لے کر شام تک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رمضان کے مقابلے میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں بندوں پر، پورے سال جو رحمتیں اترتی ہیں، رمضان کے مقابلے میں پورے سال اترنے والی رحمتیں، برکتیں ایسی ہیں جیسا کہ ایک سمندر ہوتا ہے، سمندر کا پانی کا قطرہ ہوتا ہے. رمضان میں اترنے والی برکتیں یہ سمندر ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا، اور باقی دیگر 11 مہینے یہ جو رحمتیں برکتیں اترتی ہیں وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے. اسی لیے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے.
حضرات صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب شعبان آ جاتا تھا تو آپ اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. شد میزرہ، حدیث پاک میں آیا. کیا مطلب؟ عبادتوں کے اندر کثرت. ویسے بھی اللہ کے نبی ہمیشہ عبادت زیادہ کرتے تھے، لیکن شعبان میں اور زیادہ. شعبان آ جاتا تھا تو عبادت میں کثرت. امہات المومنات حضرات ازواج مطہرات فرماتی ہیں، شعبان جب آتا تھا تو سرکار ہم سے علیحدہ ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ عائشہ مجھے چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرنے دے تاکہ میں اپنے رب سے ملوں، اسے راضی رکھوں، خوش رکھوں. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شعبان میں نفل روزے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن شب برات کے بعد رمضان کے قریب روزے رکھنے سے آپ نے منع کیا امت کو، تاکہ امت کمزور نہ ہو جائے رمضان کے روزے کے لیے. جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے، حجاج کرام کو ٹریننگ میں نصیحت دے کر بھیجا جاتا ہے کہ حج کے قریب زیادہ عمرے مت کرو، تاکہ عمرے کرنے میں تھک جاؤ گے تو کہیں حج کے موقع پر تمہیں مصیبت پیش نہ آ جائے، جو کہ فرض ہے. اس لیے جتنا کر سکتے ہو کرو آرام سے، اور جب حج شروع ہو جائے تو حج کے ارکان ادا کرنا یہ تمہارے لیے فرض ہے. نوافل حج عمرے کبھی بھی کر سکتے ہو، عمرے کی چکر میں پڑھ کر کہیں حج کو ضائع مت کرو، یہ عقل مندی نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم ہمیں اب عطا فرمایا، جو کہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، ایک حدیث پاک پڑھی جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت شریفہ میں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو. ایسے اعمال کرو جس کی بنا پر تمہاری مغفرت ہو جائے، اور ایسے اعمال کرو جس کی بنا پر تم جنت کے مستحق بن جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اصل میں سارا یسارعو کہتے ہیں عربی میں تیزی سے چلنے کو. تیزی سے چلنے کو، جب تیزی سے چلنے والا جو بھاگنے کے قریب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ آگے دیکھتا ہے کہ آگے میری منزل کیا ہے. تو فرمایا ہے تیزی سے آگے بڑھو، اعمال کی طرف، جنت کی طرف آگے بڑھو. پہلے لوگ سمجھاتے تھے کہ اچانک موت کسے کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. قیامت کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اس مہلک وبا نے ہمیں سمجھا دیا، رشتوں کو سمجھا دیا، موت کو سمجھا دیا. رشتہ داری کسے کہتے ہیں، موت اچانک کیسے آتی ہے. قیامت کو سمجھاتے تھے لوگ کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، رشتہ دار رشتہ داروں کے نہیں ہوں گے. حضرت قیامت آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن کرونا نے سمجھا دیا کہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے. ارے بیٹا باپ کے جنازے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کے جنازے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے جب یہ حال ہے تو روز قیامت میں تو ایک ایک نیکی کو ترسنے والے، ایک ایک نیکی کی طلب کرنے والے، وہاں پر کون آ کر تمہیں نیکی دے گا. دنیا نے ثابت کر دیا، سمجھ میں آ گیا ہمیں. لمبی لمبی امیدیں باندھنے والے، لمبی لمبی آرزویں تمنا کرنے والے منٹوں میں پتہ نہیں دنیا سے ختم ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال کرو جو تمہیں جنت تک پہنچائے، ایسے اعمال کرو جو تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے دنیا میں.
वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़। फरमाया कि जन्नत ये कोई मामूली ठिकाना नहीं है, जिसकी वसाअत, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की कैफियत को, जन्नत की सिफत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जन्नत उसकी नेमतें हमेशा रहने वाली, जन्नत की नेमतें हमेशा रहने वाली, जन्नत की राहतें हमेशा रहने वाली, वहाँ की मंजिलें हमेशा रहने वाली, दायमी अबदी कभी ना ख़त्म होने वाली। फरमाया कि इंसान के सामने अगर बयान किया जाए तो भी उसे समझ में नहीं आता, ऐसी जन्नत की सिफात है। उसके लिए आसान 3 लफ्ज़ों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत की ऐसी नेमतें, ऐसी राहतें, ऐसा सुकून, ऐसी लज्जतें किसी आँख ने अब तक दुनिया में नहीं देखा है। अगर दिखाया भी जाए तो नहीं देख सकते, समझ में नहीं आ सकता लोगों को। दुनिया में जो कुछ भी राहतें हैं, लज्जतें हैं, आराम है, बस ये तो एक मामूली सा एक नमूना है जन्नत का। मेरा ये मौजू नहीं है, मैं वरना अर्ज़ करता। हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हज़रत ने एक मौके पर एक हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाया, जन्नत में तो इबादत नहीं है, लेकिन ये जो जुमा है, ये जुमा भी जन्नत ही का एक नमूना है। हफ्ते में 1 मरतबा पूरे अहले जन्नत में जाएंगे और वहाँ पर अंबिया किराम होंगे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की कुर्सियाँ बिछाई जाएंगी। 1,24,000 या अल्लाह के इल्म में जितने नबी हैं, हर नबी के पीछे उनकी मानने वाली कौम बैठेगी और सामने एक कुर्सी लाकर रखी जाएगी। उसका नाम भी बताया हदीस पाक में, मैदान मजीद। उस मैदान की हर चीज़ सफ़ेद होगी, यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी भी सफ़ेद, वहाँ की घास भी सफ़ेद, वहाँ के कालीन भी सफ़ेद, हर एक चीज़ सफ़ेद होगी। हज़रत जिब्राइल से अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्राइल फिर क्या होगा? लंबी हदीस है, मैं पूरा अर्ज़ नहीं करूँगा, एक टुकड़ा सिर्फ अर्ज़ करके मुझे कुछ और कहना है, मैं आगे बढ़ूँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने फरमाया, जब सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बैठ जाएंगे अपनी कुर्सियों पर और हर नबी के पीछे उनके उम्मती बैठेंगे, इस तरह बैठेंगे कि दुनिया में जिस उम्मती को अपने नबी से जितना ताल्लुक़ होगा उतना करीब बैठेगा। उसके बाद सब मजमे के सामने एक बड़ी कुर्सी लाकर रखी जाएगी। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्ज़, उसी को कहा गया है आयतल कुर्सी में। ऐसी कुर्सी लाकर रखी जाएगी कि आसमान और ज़मीन से बड़ी। फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला का जलाल उसके ऊपर जलवगर होगा, जिसकी वजह से वो कुर्सी चढ़ाएगी, वज़न संभाल नहीं सकेगी। जैसे एक मामूली चीज़ पर अगर वज़नी चीज़ रख दिया जाए तो उसके अंदर आवाज़ पैदा होती है, अल्लाह के जलाल से वो कुर्सी चढ़ाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। लोग कहेंगे कि परवरदिगार आपका दीदार हमें चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अरे वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, इसके अलावा और मांगो, क्या मांगना चाहते हो। जाओ जाकर पूछो हजरात उलमा से, फिर आकर बोलो। बहरहाल हफ्ते में 1 मरतबा इस तरह परवरदिगार आलम का दीदार हो जाएगा। फिर सब जन्नतियों से कहा जाएगा कि जाओ अपने अपने मकामात पर। सब जन्नती चले जाएंगे। फिर आइंदा जुमा को आएंगे अल्लाह के दरबार में। उसकी एक मिसाल अल्लाह ने जुमा को रखा है दुनिया के अंदर। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे आमाल करो जो तुम्हारे परवरदिगार की मग़फ़िरत के करीब तुम्हें ले जाए। व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़,
میں کہہ رہا تھا کہ جنت ایسی ہے جو کہ اس کے نظاروں کو، اس کے حسین دلکش صورتوں کو اور وہاں کی نعمتوں کو، صفتوں کو، راحتوں اور لذتوں کو آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور انسان کے کان کے اندر بھی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جو جنت کے تذکرے کو صحیح معنی میں سن سکے۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے جنت، ایسی صفتوں سے نوازا ہے جنت کو۔ ولا خطر علی قلب بشر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی صفت اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، کسی انسانی دل کے اندر بھی وہ بات نہیں آ سکتی جو اللہ نے جنت کے اندر نعمتوں کو بنایا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، انسان کی طاقت کمزور، انسان کی سوچ کمزور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بنائی ہوئی جنت اور اس کی نعمتیں انتہائی قوی، جو انسان کے بس سے بہت اونچے، انسان کی سوچ سے بہت بالا، بہت اونچے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جنت کی تیاری کرو دنیا میں تم۔ شعبان اسی لیے ہم بھیجتے ہیں، رمضان اسی لیے ہم بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو عذاب دینے پر اگر اللہ تعالی راضی ہو جاتے، انسان کو عذاب دینے کا اگر ارادہ کرتے، دو چیزوں کو دنیا میں کبھی نازل نہ کرتے، ایک رمضان کو نازل نہ کرتے اور ایک سورہ اخلاص کو نازل نہ کرتے۔ رمضان اسی لیے آتا ہے، حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سمیت الرمضان رمضانا لأنہ یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان کر کے اس لیے جناب والا نام رکھا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتا ہے، اور کیسے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 11 مہینے شراب کا عادی، 11 مہینے مسجد سے دور رہنے والا، لیکن رمضان آتا ہے تو رمضان میں 11 مہینے کے نمازیوں کو جگہ نہیں ملتی، نئے لوگ پورے سامنے پہلی صف پر ہو جاتی ہے، جو ہمیشہ کے نمازی تھے وہ دوسری صف میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں، اور قرآن مجید کو اتنا پڑھا جاتا ہے، خدا پاک کی قسم، رمضان میں پوری دنیا میں جتنا قرآن ایک مہینے میں پڑھا جاتا ہے، سال کے 11 مہینوں میں اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اٹھائیے تاریخ اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، ہمارے بزرگوں کی، ایک دن میں 10 پارے، تین قرآن، 4 قرآن ایک ہفتے میں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں، بس صبح شام کا بچھونا ہے ان کا، یعنی لگاؤ اس طریقے سے قرآن مجید سے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے 30 40 قرآن ان کے ختم ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ حضرت یہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا۔ نہیں، اب بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بسن گڑی اسلام آباد میں ایک صاحب ہیں، ایک مصلی ہیں ہمارے، تعجب کریں گے آپ، پورا ریکارڈ میرے پاس لا کر بتاتے ہیں کہ حضرت گزشتہ سال میں نے قرآن کریم شروع کیا تھا رمضان میں، اب رمضان نہیں آیا، ابھی 1 مہینہ باقی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب تک 50 قرآن میرے مکمل ہو چکے ہیں، 50 قرآن مکمل ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ پوری لسٹ لا کر بتاتے ہیں کہ روزانہ میں اتنا پڑھتا ہوں، 10 پارے کم از کم پڑھ لیتا ہوں، 3 دن میں 1 قرآن پورا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، قرآن سے لگاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ کے دربار میں اتنا جھگڑالو ہے کہ کوئی اور چیز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ سے جھگڑنے کے معاملے میں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بندے کے حق میں قرآن اللہ سے جھگڑے گا
परवरदिगार ये मेरी तिलावत करने वाला था, पहले तू मुझे ये बता कि मैं तेरा कलाम हूँ कि नहीं हूँ। अल्लाह फरमाएंगे कि तू मेरा कलाम है। तो अल्लाह कुरान कहेगा जब तक तू इसकी बख्शिश नहीं करेगा मैं खामोश नहीं बैठूंगा, वरना तो ये कह दे कि मैं तेरा कलाम नहीं हूँ। इस तरह अल्लाह के दरबार में बख्शिश करवाने में कुरान से के बराबर और कोई नेकी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतना एजाज उसे बख्शा है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये सब अल्लाह की किताबें हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है। फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। कलाम उसे कहते हैं जो परवरदिगार आलम ने पेश किया हो अपनी ज़ात से। तौरात, ज़बूर, इंजील ये अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की किताबें हैं जो पैगम्बरों तक अहकामात भेजे गए। लेकिन फ़कत कुरान करीम यही अल्लाह का कलाम है। इसीलिए तो इसके अंदर इतना पावर, इतनी ताकत, कितना ज़माना, कितना अरसा हो गया, लेकिन दुनिया के अंदर उसे लिखकर ख़राब करने वाले, गलत प्रिंटिंग करने वाले, गलत लिखने वाले, गलत पेश करने वाले वो दुनिया से मिट गए। लेकिन एक नुक्ते का भी कुरान के अंदर फ़र्क नहीं आया और इंशाअल्लाह ता क़ियाम क़ियामत आएगा भी नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इसे नाजिल किया है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। तो बहरहाल मैं कुछ और अर्ज़ कर रहा था। एक हदीस पाक भी मैंने पढ़ी, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों ऐसे आमाल की तुम तैयारी करो जो अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हें दिलाए, और दूसरी बात ऐसी जन्नत का तुम्हें मुस्तहिक़ बनाए जो ऐसे आमाल करो जो अल्लाह ने वो इद्दत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह ने बनाई है। ऐसी जन्नत की तुम तैयारी करो। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सतकूनु फितनुन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। मिशकात की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। अन करीब, क़ियामत के करीब मेरी उम्मत पर ऐसे फितने आएंगे, सतकूनु फितनुन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। जैसा रात आगे बढ़ती जाती है, मगरिब का वक्त होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे जैसे सियाही, कालापन ज़्यादा होता जाता है, ऐसे ही क़ुर्ब क़ियामत, क़ियामत के करीब फितने ज़्यादा होते चले जाएंगे। सतकूनु फितनुन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। जैसा रात आगे बढ़ते बढ़ते उसकी सियाही, तारीकी बढ़ती जाती है, ऐसे ही मेरी उम्मत के सामने फितने बढ़ते चले जाएंगे। फितने बढ़ते बढ़ते ऐसा वक्त आ जाएगा, युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा। सुबह में एक आदमी मोमिन होगा, रात होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरा। रात में मोमिन सोएगा, सुबह उठते उठते कुफ्र की हालत को इख्तियार कर लेगा। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया। अपने दीन को, अपने ईमान को, अपनी शरीयत को और अपने आमाल को दुनिया की मामूली चीज़ के इवज़ फरोख्त कर देगा। बड़ा ख़तरनाक जुमला पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इसे इस्तेमाल फरमाया कि मामूली दुनिया की चीज़ के इवज़ अपने ईमान को बेच देगा। है क्या नहीं है? किन हालात से अब हम गुजर रहे हैं। अब जो फितने दुनिया के अंदर हैं, अमन व अमान गारत हो चुका है। ईमान, एक ज़माना था कि ईमान वालों पर, ईमान वालों के घर में अपनी बच्चियों को गैर मुस्लिम बतौर हिफाजत के रख कर महीनों महीनों सफ़र में चले जाया करते थे। और मोमिन की जो ज़बान होती थी वो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह होती थी। आज हमारे मामलात बिगड़े, आज हमारे आमाल बिगड़े। इबादतें तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अखलाक के बिगड़ने की बुनियाद पर, हमारे आमाल के ख़राब होने की बुनियाद पर फितनों का हम शिकार हो गए। कैसे कैसे फितने। हम, एक ज़माना था
کہ بطور چیلنج کے ہم کہتے تھے اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں اسلام کو دیکھ کر، لیکن تاریخ ہمیں بتا نہیں سکتی کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی باہر گیا ہو، یہ ایک زمانے میں ہم لوگ کہتے تھے، لیکن یہ بات اب ہم نہیں کہہ سکتے۔ توجہ فرمائیں آپ میری بات کو، اس لیے کہ آج ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں، کتنے ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کو چھوڑ کر غیروں کے ہاتھ کو انہوں نے تھام لیا۔ شرم آتی ہے اور بولتے ہوئے بھی بڑی جھجک ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہی دکھ کے انداز میں نے خطبات میں بھی اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ 15 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال مسلمان ماں باپ کے گھر میں پرورش پانے والی، جس کا نام امہات المومنین میں سے کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام ختیجہ ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام زینب ہے، ایسی بچیاں آج غیروں کا دامن تھام کر مذہب اسلام کو الوداع کہہ کر اسلام سے خارج ہوتے ہوئے باہر جا رہی ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ایک تو جوڑے اور جہیز کی لعنت سامنے آتی ہے، ایک غربت سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جوڑے گھوڑے کے ساتھ روانہ کریں، اور یا ماڈرن زمانہ سامنے آتا ہے۔ مجھے معاف کرے، وقت کم ہے ورنہ میں تفصیلات عرض کرتا۔ اللہ کے فضل سے پورے ہندوستان میں چلتے پھرتے رہتے ہیں ہم، حالات اتنے سنگین اب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو مثال دیا کرتے تھے لوگ، لیکن آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بچ کر رہو۔ آج ہماری بچیوں کے لیے حجاب پہننے کا مسئلہ، اس سے پہلے آیا کیا کیا مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آزمائشیں، یاد رکھیں کہ آزمائشیں آتی رہیں گی، ایک نہ ایک نیا ایشو اٹھایا جاتا رہے گا۔ کبھی طلاق و خلا کا مسئلہ، کبھی طلاق و خلا کا مسئلہ، کبھی دیگر مسائل۔ اسلام کے جو شاعر ہیں اسی کو لے کر، اسی کو ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے اچھالا جاتا ہے۔ آج مسلمان بچیوں کی تعلیم کے مسئلے کو لے کر اور ان کے برقعے اور حجاب کو لے کر ان کے اندر تعلیمی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ہماری بچیاں نہ پڑھیں، ہماری بچیاں برقعے کا استعمال نہ کریں۔ حجاب کو لے کر آج پورے ہندوستان کے اندر کیا کیا ہنگامے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہوتا رہے گا۔ انسان کے اوپر، مومن کے اوپر آزمائشیں تو آتی رہیں گی، لیکن ہم اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھونا ہے۔ اس سے پہلے 2 جمعہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہمارے خود مسلم اسکولز موجود ہوں، مسلمانوں کے پاس ہمارے دواخانے اور ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم موجود ہوں۔ اگر ہماری بچیاں غیروں کے اسکولوں میں جائیں گی تبھی تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس بھی اسکول ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں میں آ کر پڑھیں۔ اور ہمارے پاس اگر دواخانے ہوں، کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا سرکاری ہاسپٹلوں میں جا کر بل بلاتے ہوئے اور ڈاکٹروں کے پیر پڑتے ہوئے، ایسے غریب مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ مجبور ہیں علاج کرانے کے لیے سرکاری ہاسپٹل میں، ان کو جانوروں کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ میری بات بالکل غلط نہیں ہے، آپ جا کر بورنگ ہاسپٹل میں، وکٹوریا ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، پتا چلے گا کہ دور دور سے آئے ہوئے مسلمان بلکتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، دھتکارا جا رہا ہے، ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ جاتے ہیں۔ اے کاش مسلمانوں کا وہ امیر طبقہ، مسلمانوں کے وہ مالدار مسلمان جو اپنی شادیوں میں کروڑوں روپیے محض ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے پانی کی طرح بہاتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ آپ کے شادی محل میں آپ کی چیئر پہ بیٹھ کر آپ کا کھانا کھانے والا یہ کہہ کر اٹھ کر جاتا ہے کہ بریانی تو تھی لیکن زیادہ ٹیسٹ نہیں تھی، میٹھا تھا برابر نہیں تھا۔ یہ آپ کو تعریفیں ملتی ہیں۔
اے کاش امت کے مالدار جاگ جاتے، اسکول بناتے اور ہاسپٹل بناتے، سب جو عام لوگ ہیں اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو ان ذرائع میں اگر خرچ کرتے، آپ دنیا میں ہوتے نہ ہوتے لیکن دنیا آپ کو یاد رکھتی۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حاجی سر اسماعیل سیٹھ، یہ بھی ہمارے شہر بنگلور کے بہت بڑے رئیس تھے۔ حاجی سر اسماعیل سیٹھ فروزہ کی مسجد جنہوں نے بنائی، اور گوشہ ہاسپٹل جو انہی کی جگہ ہے انہوں نے بنائی تھی۔ ایسے کتنی مثالیں ہیں تاریخ اسلام میں۔ بادشاہ ہارون الرشید گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ، ان کی بیوی تھی زبیدہ۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو آج بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ پتہ نہیں اپنے علاقے سے لے کر مکہ مکرمہ تک پتھریلی زمین میں انہوں نے نہر زبیدہ کھدوا کر ایک تاریخ رقم کر دی کہ حاجیوں کو پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ آج نہ ہارون الرشید ہے نہ زبیدہ ہیں، لیکن دنیا نے یاد رکھا کہ ان کا احسان پوری امت مسلمہ پر ہے۔ مسلمانوں کو جاگنا چاہیے۔ ایسے حالات میں اگر نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ انسان سوچتا ہے، پہلے ایک زمانہ تھا کہ حضرت حج کے لیے جاؤ تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ابھی بہت زمانہ ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، اتنا جلدی کیا ہے؟ داڑھی رکھو، کہتے تھے کہ ابھی جلدی کیا ہے؟ حج کو جاؤ تو ابھی جلدی کیا ہے؟ مجھے یاد آیا ایک عربی شاعر نے کہا ہے، اذا الرجال اذا ولدت اولادها وجعلت اسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها۔ کیا مطلب؟ جب آدمی کی اولاد ہو جاتی ہے، جب آدمی کی اولاد ہو جاتی ہے، اور جب بیماریاں پے در پہ انسان کو آتی ہیں، یعنی انسان جو سوچتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، تو ایک عربی شاعر نے کہا کہ جب انسان نانا یا دادا بن جاتا ہے، اولاد کا مطلب نانا یا دادا بن جاتا ہے، اور بیماریاں پے در پہ آتی چلی جاتی ہیں۔ آج بیماریوں کا کیا پوچھنا، پیدا ہونے والا بچہ بھی میرے پاس چٹھیاں آتی ہیں بسن گڑی میں، 4 دن کا بچہ ICU میں ہے، دعا فرمائیے۔ پیدا ہونے والا بچہ شوگر اور BP کو لے کر پیدا ہوتا ہے آج۔ تو انسان تو بیماریوں کا مرکز چلتے ہوئے ہمیشہ میڈیکل لے کر ساتھ میں چلتا ہے، کھانے سے پہلے دوائی، کھانے کے بعد دوائی، یعنی جب بیماریاں پے در پہ آتی چلے جائیں انسان کو، تو شاعر نے کہا تلک زروع قد دنا حصادها، یہ وہ کھیتیاں ہیں جو اب عنقریب کٹنے والی ہیں۔ نانا دادا بن گیا، بیماریاں پے در پہ آنے لگیں، اب پھر کس بات کا انتظار؟ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ نہیں ابھی میری لمبی زندگی ہے، میں توبہ کرنے ذرا دیر کروں گا، ابھی تو میں بہت زیادہ گھٹ ہوں، بہت مضبوط ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی کس بات کا انتظار؟ ارے اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرو۔ شعبان اسی لیے آتا ہے، رجب اسی لیے آتا ہے، رمضان اللہ اسی لیے بھیجتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں زیادتی کرو، ذکر کے پابند بن جاؤ، سچی پکی توبہ کرو۔ ایک مرتبہ ایک انسان نے حضرت اسرائیل سے کہا، حضرت مولانا تقی عثمانی نے اسے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ملک الموت حضرت اسرائیل مل گئے۔ کہنے لگے، ایک آدمی نے کہا کہ بھائی تم بڑے عجیب آدمی ہو۔ اسرائیل نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس آدمی نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت ہمیں بلاتی ہے تو پہلے نوٹس دیتی ہے، بعد میں ہمیں بلایا جاتا ہے، تم اسرائیل اچانک آ جاتے ہو۔ حضرت اسرائیل نے مسکرایا اور کہا، پاگل آدمی، میں جتنی نوٹس تمہیں دیتا ہوں دنیا کی کوئی عدالت اتنی نہیں دیتی۔ تمہارے سفید بالوں کا آ جانا کیا یہ میری نوٹس نہیں ہے؟ بیماریوں کا آ جانا ہے کیا میری نوٹس نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عمر دی تھی اس کا ایک لمبا حصہ تم نے گزار لیا، اب بھی پھر کس بات کا انتظار؟ کیا یہ میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ بیماریوں پر بیماریاں آتی ہیں تب بھی تم توبہ نہیں کرتے، اب بھی پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تو بزرگان محترم، 2 باتیں میں نے عرض کی کہ ہم حالات زمانہ کے تحت
جو ज़माने के अंदर हालात चल रहे हैं, घबराना नहीं है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। और हालात ज़माना में जो फितने हैं, उन फितनों से बचने के लिए अपने ईमान की हिफाजत करना है। वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना मैं और अर्ज़ करता, ये मज़मून तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कितने ही फितने ऐसे बयान फरमाए और उन फितनों से पनाह मांगी है अल्लाह के दरबार में। अपने ईमान की हिफाजत हम खुद करें और पैदा होने वाले हालात अलल खुसूस अस्हाब खैर, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है, वो अपनी ज़िंदगी में ही ऐसे स्कूल बनाए, ऐसे दवाखाने बनाए जो बाद में चलकर रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए कारआमद हो। बहुत सारी मिसालें ऐसी तारीख़ इस्लाम में हमें मिलती हैं। अगर हम अपने माल को ऐसे कामों में अगर लगाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने माल को खैर के लफ्ज़ से याद किया है कुरान करीम में, तो हमारा माल भी हमारी जान भी दुनिया के अंदर कारआमद बनेगी। वरना हम दुनिया में औरों की तरह आए, ज़िंदगी बसर किए, फिर उसके बाद चले गए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अक्लमंद इंसान वो है, कामयाब इंसान वो है जो ख़ुद के साथ साथ औरों के लिए जीता है और अपनी ज़िंदगी भी बनाने की कोशिश करता है। आइए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ फरमाएँ, परवरदिगार आलम मुझे और आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अहकामात खुदाबंदी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपनी जान और माल को राह खुदा में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सब के लिए, पूरे मुसलमानान आलम के लिए आने वाले रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला काबिल मुहतरम बनाए, मग़फ़िरत का सामान मुहैया फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।